Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss some techniques used in project management, which is our topic of operation and production management. And in this video, we are going to discuss three different techniques of project management: Gantt, CPM, and PERT. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए तीन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले गैंट चार्ट है। इसके अंदर ये बड़ा सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना कि ये एक तरह का बार चार्ट है और इस बार चार्ट के अंदर आप जो प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं उनको आप इस बार चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं और दो हिस्सों में इस चार्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस के अंदर आप मुख्तलिफ टास्क जो हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं उसके अंदर आप टाइम फैक्टर जो है उसको आप लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। और इनकी जो विड्थ है जो कि फॉर एग्जांपल टाइम जो आप लेगा एक आपका स्केड्यूल प्रोजेक्ट का, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक स्केड्यूल है, वो एक स्पेसिफिक पार्ट है, वो कितना ज़ायद टाइम ले रहा है और दूसरा कितना कम ले रहा है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक आप विजुअल एनालिसिस आप गैंट चार्ट से आप हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये टेक्निक है, बड़ी सिंपल सी, बड़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड है ये। असल जो चीज़ है वो है CPM और PERT एंड CPM। तो ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये 50s के अंदर ये दोनों टेक्निक्स जो हैं ये सामने आई। जो CPM है ये ड्यू पॉन्ट जो कि केमिकल प्लांट्स हैं उनकी 1957 के अंदर ये टेक्निक ये सामने लेके आए। और जो PERT है ये बेसिकली एक मिज़ल था US नेवी का पोलरिस 1958 के अंदर। तो इसको बनाते वक्त जो PERT की टेक्निक है ये बूज और एलन एंड हैमिल्टन ये टेक्निक जो है ये सामने लेके आए कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल स्केड्यूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनके अंदर रहते हुए हम इस मिज़ल को हम बना सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों टेक्निक्स जो हैं ये 50 के अंदर ये सामने आई, CPM और PERT। अब इसके अंदर प्रेसिडेंस को कंसिडर किया जाता है या प्रायोरिटी को या इम्पोर्टेंस के एतबार से या रैंक भी आप कह सकते हैं, ऑर्डर भी आप कह सकते हैं रिलेशनशिप्स का, कि जिसके अंदर अगर आप एक प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आप उनके अंदर लिंकेजेस या रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कि कौन सा हिस्सा पहले हम कंप्लीट करेंगे और उस हिस्से की कंप्लीशन के बाद कौन सा हिस्सा शुरू किया जाएगा और फिर उस हिस्से के ख़ात्मे के ऊपर फिर कौन सा हिस्सा शुरू किया जाएगा एंड सो ऑन। और इसके अंदर इंटरडिपेंडेंसीज़ जो हैं वो कंसिडर की जाती हैं कि कौन कौन से हिस्से जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी सिंपल इज़ दैट, एक काम को कंप्लीट करने के लिए उसको मुख्तलिफ पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर उन पीसेस को ऑर्डर में लेके आया जाता है कि कौन से हिस्से को कंप्लीट करने के बाद दूसरा हिस्सा शुरू किया जाएगा। अब इसके अंदर PERT या CPM के अंदर एस्टीमेट ऑफ एक्टिविटी टाइम्स आर डिफरेंट इन बोथ, यानी कि दोनों के अंदर जो एक्टिविटी टाइम्स हैं उनको कैलकुलेट या एस्टीमेट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अब PERT और CPM जो है इनको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके अंदर रहते हुए इनको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक बड़े प्रोजेक्ट को आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर। होल प्रोजेक्ट को आप डिफरेंट फेजेस के अंदर आप कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप एक्टिविटीज़ या रिलेशनशिप्स
جو ہیں وہ ان کے آرڈر یا پریورٹی کے اعتبار سے آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے جس کے 5 حصے ہیں اور اس میں آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو پارٹ نمبر 2 ہے یہ اسی صورت میں سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس کا پارٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہوگا, اس کے علاوہ یہ شروع نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک آپ پریورٹی اور آرڈر اس کا مختلف حصوں میں مختلف فیزز کے اندر آپ اس کا کریٹ کرتے ہیں. پھر جس وقت آپ یہ دونوں کام کر لیتے ہیں تو پھر اس کی آپ ایک نیٹ ورک ڈائیگرام جو ہے وہ اس کی آپ بناتے ہیں, جس کے اندر جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو آپ اس کے اوپر جو ٹائم اور کاسٹ ان تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر اٹھتی ہے وہ آپ اس کے اندر اسائن کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس کا سب سے لانگیسٹ جو طریقہ ہے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا, اس کو آپ کمپیوٹ کرتے ہیں, جس کو آپ کرٹیکل پاتھ بھی بولتے ہیں یا لانگیسٹ پاتھ بھی آپ اس کو کہتے ہیں. اور پھر یوز دا نیٹ ورک ٹو ہیلپ پلان اسکیجول مانیٹر اینڈ کنٹرول دا پروجیکٹ. اور اس نیٹ ورک کو پھر آپ یوز کرتے ہیں, بار بار آپ مانیٹر کرتے ہیں, اسکیجولز کو دیکھتے ہیں تاکہ پروجیکٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. اب اس کے جو PERT اور CPM یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بنایا کیسے جاتا ہے. اس کے بعد کہ کون کون سے ایسے کوسچنز ہیں جن کے PERT اور CPM آپ کو آنسر دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ کو پروجیکٹ کی کمپلیشن ٹائم کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے, اور یہ آپ کو کرٹیکل اور نان کرٹیکل ایکٹیویٹیز پروجیکٹ کی جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں تاکہ ان پہ زیادہ فوکس کیا جا سکے, کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو نان کرٹیکل ہیں تاکہ ان کو آپ ان کے بارے میں ایزی ہو سکیں. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو پروبیبلٹی بھی بتا سکتا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ کتنے ٹائم کے اندر اس کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, یا کسی اسپیسیفک ڈیٹ کے بارے میں کہ یہ اس اسپیسیفک ڈیٹ تک یہ کتنے % چانسز ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آن بیہائنڈ اور اہیڈ اسکیجول ہے, کہ کیا یہ اسکیجول سے پہلے کمپلیٹ ہو رہا ہے, کیا یہ اسکیجول کے اوپر کمپلیٹ ہو رہا ہے, یا یہ اسکیجول سے لیٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کو ایکچوئل اور بجٹڈ کاسٹ کے بارے میں ڈفرینسیشن دیتا ہے کہ آپ کی بجٹڈ کاسٹ کیا تھیں اور آپ کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاسٹ بڑا میٹر کرتا ہے, یہ ہم پریویس جو ویڈیو تھی اس کے اندر بھی ٹائم اور کاسٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بڑے کرٹیکل فیکٹر ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں. پھر اس کے بعد جو آپ کے ریسورسز ہیں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک کلیئر پکچر دے سکتا ہے. اینڈ اٹ آلسو ٹیلز دیٹ ہاؤ پروجیکٹ کین بی اکمپلشڈ ان شارٹر ٹائم ایٹ لیسٹ کاسٹ, کیونکہ کرٹیکل پاتھ جو ہے کرٹیکل پاتھ آپ کو لانگیسٹ ٹائم ٹو کمپلیٹ دا پاتھ آپ کو بتاتا ہے, جبکہ آپ کا جو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کرٹیکل پاتھ کا اس میں پتہ لگ سکتا ہے تو پھر آپ کو شارٹیسٹ جو پاتھ ہے یا شارٹیسٹ ٹائم جو ہے لیسٹ کاسٹ کے اوپر وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اگر ایڈوانٹیجز PERT اور CPM کے ڈسکس کیے جائیں تو یہ لارج پروجیکٹس کو یا ویرائٹی آف پروجیکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس میں یہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اور بڑے اسٹریٹ اور ایزی کانسیپٹس ہیں, میتھمیٹیکلی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو بنانا. بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف پروجیکٹ ایکٹیویٹیز تھرو گرافیکل ایکٹیویٹیز, تو ایک چیز جس وقت آپ کے سامنے گرافیکل ویژول آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی ایک عام شخص بھی انڈرسٹینڈنگ اس کی لے سکتا ہے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں. Activities those should be monitored closely such as critical path and slack time can be identified. اور اس کے اندر جو آپ کے کرٹیکل پاتھ ہے اور ایسی کرٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ مانیٹر, جیسے پچھلے سلائیڈ کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو وہ آپ بڑا مانیٹر کر سکتے ہیں ان کو. اور اس کے اندر جو اگر آپ کے سامنے فار ایگزامپل کرٹیکل ایشوز ہیں, کرٹیکل
اس کے فیزز آپ کے سامنے ہیں، تو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں کہ اور بڑا ایزیلی اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ کے 5 پارٹس ہیں اور اس پارٹ میں سے ایک پارٹ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹیم کو دیا گیا ہے، تو وہ اگر اس پارٹ کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کی رسپانسبلٹیز کو بڑا ایزیلی مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کاسٹ اور اسکیجولنگ جو ہے وہ بھی بڑا ایزیلی مانیٹر کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ لمیٹیشنز کو اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن فار ایگزامپل اگر ایکٹیویٹیز ڈیفائن نہیں ہے کلیئرلی، ریلیشن شپس یہاں پہ پریزیڈنس بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کہ کون سا کام کب شروع کیا جائے گا، جب کہ خاص کام جس وقت کمپلیٹ ہوگا. تو پریزیڈنس ریلیشن شپ ان کے اندر بنانے، وہ ان کے اندر اگر گڑبڑ ہے، وہ نہیں ٹھیک طریقے سے بن رہے، تو ریلیشن شپس کو بنانا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے. اگر غلط بن جائیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اثر پروجیکٹ کے اوپر پڑے گا. اور اس کے بعد ٹائم ایسٹیمیٹس اگر آپ کے کریکٹ نہیں ہیں تو وہ بھی ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ وہ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ لیڈ کریں گے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پھر آپ کا ٹائم سے زائد جس وقت جانا شروع ہو جائے گا تو وہ کاسٹ پھر اس کے اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو یہ تھی جی لمیٹیشنز. اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، آپ کیا کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں، PERT CPM ہے کیا اور گینٹ چارٹ کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ آپ کو بڑا ایزیلی سمجھ آئے گا جس وقت ہم پریکٹیکلی اس کو سالو کریں گے، اور یہ آپ کے سلیبس کے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو PERT CPM کو پریکٹیکلی یوز کیا جائے. تھینک یو.